حقیقت میں تو سب کچھ ہے۔ میری بہنوں، آؤ اسی وقت کی طرف جائے ہم۔ اس وقت عورتیں بھی شریک ہوتی تھی ابتدا میں جہاد میں، مگر کیوں جاتی تھی جانتے ہو؟ اس لیے جاتی تھی کوئی زخمی ہوا ہے تو اس کے زخم کو ملہم لگانے کے لیے، کچھ اور دوسرے انتظامات کرنے کے لیے، کچھ اور انتظامات دوسرے، لڑائی کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے نہیں۔ عورتیں جاتی تھی خدمت کرنے کے لیے۔ اس میں ام عمارہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ دیکھی کہ حضور تنہا ہے، وہاں لاشیں پڑے ہوئے ہیں، دشمن جو ہے حضور پر تیرے چلا رہے ہیں اور وہاں کوئی مرد نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا تو فوراً کیا کی جانتے ہو؟ میری بہنوں ذرا سنو، انہوں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد آقا اکیلے ہیں، ان کی طرف تیریں آ رہی ہے، میدان میں آئی، میدان میں آئی، پانی وغیرہ سب چھوڑ دی، خنجر نکالی، خنجر نکال کر حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئی، کھڑے ہو کر کہنے لگی آؤ کوئی ہے میدان میں تو میں تم سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ ایک عورت ہے، نازک عورت ہے، دشمن ہزاروں کی تعداد میں ہے، ان کے ہاتھ میں تیرے ہیں، ان کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، ان کے ہاتھ میں سواریاں ہیں، مگر میدان میں کیوں آئی ہے؟ حضور کی محبت میں اپنے نبی کی جان بچانے کے لیے۔ تو جانتے ہو جب تیر آنے لگی میرے نبی پر تو انہوں نے کسی ڈال سے نہیں روکا، سیدھا سینہ سامنے کیا اور حضور کو بچاتے ہوئے سینے پر تیر لی، سینے پر تیر لینے لگ گئی۔ کون ہے یہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا ہے، صحابیہ ہے، عورت ہے، حضور کی محبت میں۔ اس کے اندر ان کے شوہر ہیں، 2 بچے ہیں، نوجوان بچے ہیں، بچے بھی ایک کے بعد دیگر شہادت کا جام پی رہے ہیں، شوہر بھی دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک بچہ لڑتے لڑتے آیا، زخمی ہے، ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، ہاتھ لٹک رہا ہے، بچے کا ہاتھ لٹک رہا ہے۔ بچے کو دیکھا، بچے کو دیکھنے کے بعد آگے بڑھی، چلنے نہیں آ رہا تھا، بچہ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد کیا کیا جانتے ہو؟ ام عمارہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا؟ اپنی اوڑھنی نکالی، اوڑھنی نکال کر ہاتھ کو باندھ دیا، جوائنٹ کر دیا، جوائنٹ کرنے کے بعد کہا بیٹا اٹھ جا، اپنے نبی کی جان بچانے کے لیے ان کافروں کے ساتھ لڑتا جا، لڑتا جا، آخری سانس تک نبی کے قدموں میں جان دینا ہی ہمارے لیے کامیابی ہے، اس کے سوا کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ وہ عورتیں تھیں، بچے کو کہہ رہی بیٹا اٹھ، درد ہے کوئی بات نہیں، خون بہ رہا ہے کوئی بات نہیں، ہاتھ لٹک رہا ہے کوئی بات نہیں، تکلیف ہے کوئی بات نہیں، مگر اصل چیز کون ہے جانتے ہو؟ بیٹا جانا سب کو ہے، میرے کہہ رہی ہے جانا سب کو ہے، اچھے بن کر جانا، اچھے بن کر جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت مل جاتی ہے۔ ماں سبق پڑھا رہی ہے ایسا حضور کی محبت کا۔ آج ہے ہماری بہنیں سبق پڑھاتی ہیں، بولو میری بہنیں آج آپ کو اٹھ کے کھڑے ہونا ہے، کھانا پکانا، آج ہمارا کیا گھر میں جھاڑو مارنا، برتن دھونا، کھانا کھانا، صبح سے شام تک وہی کام کرنا ہے ہمارا۔ اسی لیے ہم دنیا میں آئے، اسی لیے آئے ہم۔ ہر اپنے بچوں کو اچھی تربیت دینے کے لیے، اگر تمہارا بچہ عالم دین بنے گا تو اس اسٹیج سے اسپیچ دے گا، قرآن کی باتیں سنائے گا، حدیث کی باتیں سنائے گا۔ اگر گناہ میں لت پت ہے
اللہ بولے گا اسے جہنم میں فرشتے کہیں گے جہنم کے مستاق ہے، مگر جب بچہ عالم دین حافظ قرآن ہوگا تو اللہ کہے گا اس بچے کی وجہ سے اس کے ماں کو بھی بخشا جائے، اس کے باپ کو بھی بخشا جائے، اس طرح بخشش ہوگی ان حافظ قرآن کی وجہ سے، اس عالم دین کی وجہ سے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ زندہ باد ایک میلاد النبی، زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ میری بہنوں یاد رکھو، بہت کوشش کر رہے ہیں مدرسے میں ایک ایک بچہ، جامع نظام بھی جاؤ، ایک ایک بچے کو تیار کرو، کھانا فری، رہنا فری، کپڑے فری، آپ جو کھانا کھاتے اس سے بہتر جامع نظامیہ میں کھانا ملتا، دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم، سب سے جاؤ 50 بچوں کو، تو نہیں بھی جاتے؟ پتہ نہیں ہمارے سے کتنے غلطیاں ہوئی، وہ بچہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ سنو ایک حدیث سنا کے بولا تھا ٹائم ہو چکا ہے، ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سنو میری بہنوں، ہاں میں وہی بولوں تو سن لیجیے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہاں ایک بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، ایک بستی تھی، بہت گناہ ہوتے تھے، جب العذاب ہوتا